ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔ امریکہ کی ایک کمپنی نے اسے نوکری کی آفر دی تھی اور اس نوکری کے لیے اسے 2 سال کے لیے امریکہ جانا تھا۔ جہاں اسے امریکہ جانے کی بے حد خوشی تھی، وہاں دکھ بھی تھا، اپنی محبت سے دور جانے کا دکھ۔ جب یہ خبر اس نے ماں کو بتائی تو وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اداس بھی ہو گئیں۔ آریان، میں تو تمہاری شادی کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری عمر 28 سال ہو چکی ہے اور اب تم 2 سال کے لیے امریکہ جا رہے ہو، یعنی 2 سال تک مزید تمہارا شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر مایوسی سے بولی۔ وہ ان کا ایک ہی تو بیٹا تھا۔ وہ چاہتی تھی اب وہ اپنی بہو کو لے آئیں۔ خاندان میں آریان کے سب ہم عمر لڑکوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ تھا کہ شادی کے موضوع سے ہی بھاگتا تھا۔ کیا کروں موم، میں خود شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر کیا کروں؟ جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس کی عمر ابھی بہت چھوٹی ہے۔ وہ دور کھڑی کام میں مصروف رحمہ کو دیکھ کر بولا تو موم چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ان کو آریان کی بات کا مفہوم سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس بارے میں آپ سے آ کر بات کروں گا، ابھی ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، وہ عجلت میں بولا اور وہاں سے نکل گیا۔ جبکہ اس کی موم سعدیہ بیگم اس کی بات کا مفہوم سوچتی رہ گئی۔ اپنے کام سے وہ جلدی فری ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا آج رات وہ اپنی ماں سے، رحمہ اور اس کی ماں کے سامنے ہی بات کرے گا۔ جب وہ شام میں گھر آیا تو اسے پتا چلا کہ رحمہ گھر میں موجود نہیں ہے، بلکہ اپنی کسی سہیلی کے گھر گئی ہے اور رات بھی وہیں رہے گی، تو اسے انتہا کا غصہ چڑھا۔ چچی، آپ نے اسے اجازت کیسے دے دی جانے کی؟ مجھ سے پوچھے بنا وہ کیسے جا سکتی ہے؟ وہ یکدم غصے سے بھڑک اٹھا، جبکہ چچی اور موم دونوں ہی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ موم نے اسے سمجھایا کہ آریان، تمہیں یوں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کتنی مرتبہ سمجھایا ہے تمہیں؟ اب رحمہ بچی نہیں رہی، 20 سال کی ہو چکی ہے، اب وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتی ہے۔ میں جانتی ہوں تم اس کا بہت خیال رکھتے ہو، مگر اب یہ سب چھوڑ دو، وہ ناسمجھ یا کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے۔ موم کی بات سن کر آریان کو سخت غصہ چڑھا تھا۔ اس نے غصے میں مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہر شے تہس نہس کر دے۔ کس دوست کے گھر رہی ہے رہنے؟ ایڈریس دیں اس کا۔ اب وہ چچی کے سر پر کھڑا ان سے غصے میں پوچھ رہا تھا۔ چچی نے اسے سامیہ کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً ہی گاڑی نکال کر اس کے ایڈریس پر چلا گیا۔ جب وہ سامیہ کے گھر پہنچا اور رحمہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ رحمہ تو اس کے گھر آئی ہی نہیں۔ یہ سن کر وہ دنگ رہ گیا۔ تو پھر کہاں ہے وہ؟ سچ بتاؤ سامیہ، ورنہ کھڑے کھڑے تمہیں پولیس اسٹیشن لے جاؤں گا، وہ جنونی انداز میں بولا تو سامیہ ڈر گئی۔ رحمہ کا یہ کزن اسے ہمیشہ سے جنونی اور غصے والا لگتا تھا، اسی لیے اس نے آریان کو سچ بتا دیا، اور جو آریان نے سنا اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ غصے سے سرخ ہوئی آنکھیں لیے جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور اس جگہ کا رخ کیا۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ رحمہ کا وہ حال کرے کہ وہ ساری عمر یاد رکھے۔ وہ بہت جذباتی تھا اور جنونی تھا، لیکن رحمہ کے معاملے میں اس کی جذباتیت، جنونیت اور حساسیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے غصے پر قابو رکھے ہوئے تھا، ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ فل سپیڈ سے گاڑی چلاتا وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا۔ جب سامیہ نے اسے بتایا کہ رحمہ کی دوستی ایک لڑکے ارحم سے ہو گئی ہے اور وہ یونیورسٹی بھی اسی کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، اور آج وہ جان بوجھ کر گھر سے جھوٹ بول کر ارحم سے ملنے گئی تھی۔ اس کا پلان تھا وہ ارحم کے ساتھ آؤٹنگ کرے گی اور واپسی پر سامیہ کے گھر آ جائے گی۔ رات رہنے کے بعد وہ صبح بھی ارحم کے ساتھ گھومے پھرے گی اور واپس گھر جائے گی۔ یہ بات سن کر آریان کو لگا اس کے قدموں کے تلے سے زمین کھینچ لی گئی ہے۔ رحمہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔
वो बेवफाई नहीं कर सकती थी। वो गुस्से में उस रेस्टोरेंट तक पहुंच चुका था जिसका एड्रेस सामिया ने उसे दिया था। जो ही वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ, दूर से ही उसकी निगाह रहमा पर पड़ी, जो एक ही टेबल पर अपने सामने बैठे लड़के से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रही थी। आर्यान का फिशारे खून बुलंद हुआ और जो ही वो रहमा के करीब आया, उसे देखकर रहमा के होश उड़ गए। आर्यान ने वहां पहुंचते ही अरहम को मारना शुरू कर दिया। बेशरम इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू रहमा के साथ यहां बैठकर मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करे। वो उस पर बुरी तरह धाड़ा और उसे मारना शुरू कर दिया, जबकि इस सूरत हाल से डर कर रहमा की टांगें कांपने लगी। वो बचपन से आर्यान से डरती आई थी। उसकी जुनूनियत, गुस्सा और रौब उसे खौफजदा करता आया था। जब अरहम वहां से भाग निकला तो आर्यान ने गुस्से से रहमा की तरफ बढ़ना शुरू किया। रहमा खौफ के मारे रोने लगी। उसके लब फड़फड़ा रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी मगर जबान साथ देने से इनकारी थी। वो उल्टे कदम उठाती पीछे जा रही थी। आस पास लोग जमा हो गए थे। न जाने रहमा का अब क्या हशर होगा। ये सोचते ही खौफ से उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया और वो बेहोश हो गई। इससे कबल के वो जमीन पर गिरती, आर्यान उसे थाम चुका था। उसका गुस्सा अभी भी जूं का तूं था। उसे अपनी बाहों में उठाए वो गाड़ी तक आया, उसे पिछली सीट पर बिठाया और अपने साथ घर ले गया। रास्ते में ही उसे होश आ चुका था। गेट के बाहर गाड़ी रोककर उसने बाजू से पकड़कर उसे निकाला और खींचता हुआ घर के अंदर ले आया। चच्ची और उसकी माँ लाउंज में मौजूद थीं। उसने रहमा को चच्ची के कदमों में फेंका और उससे गुस्से से धाड़ता बोला, पूछें अपनी बेटी से कि रात के इस पहर ये एक गैर लड़के के साथ रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी। क्यों झूठ बोलकर घर से निकली थी कि मैं सामिया के घर जा रही हूं, हालांकि यह रात के इस वक्त एक गैर लड़के के साथ मौजूद थी। उसकी बुलंद आवाजें घर के दरो दीवार को भी वहशत में मुब्तला कर रही थी। घर के नौकर, गार्ड और मुलाजमा सभी खौफजदा हो गए थे। चच्ची ने जब रहमा के बारे में ये सुना तो दंग रह गई। रहमा फूट फूट कर रो रही थी। बोलो रहमा, क्या सुन रही हूं मैं ये सब? चच्ची ने रहमा को उठाकर झंझोड़ा था। माँ की आंखों में बेएतबारी और आर्यान का गुस्सा देखकर वो डर गई थी। मामा, वो मेरा दोस्त है। हम यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो हैं। एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। वो कांपते हुए डर कर बोल रही थी। चच्ची ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया, जबकि जो कुछ रहमा ने कहा था वो सुनकर आर्यान पत्थर का बन चुका था। वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला था। अब से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद। कितने प्यार और मोहब्बत से हमने तुम्हें पाला, तुम पर भरोसा किया, तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजा और तुमने इतना बड़ा धोखा दिया। अपनी उम्र देखो और हरकतें देखो। अब तुम्हें जब तक अकल नहीं आएगी तब तक तुम कमरे से 1 कदम बाहर नहीं निकालोगी। चच्ची ने गुस्से और अफसोस में कहते हुए उसे उसके कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। अंदर से सिर्फ रहमा के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। वो बार बार इल्तिजा कर रही थी कि एक मर्तबा उसकी बात सुन ली जाए। रहमा की माँ शाजिया ने अपना सर थाम लिया। वो अपनी जेठानी और उनके बेटे के सामने शर्मिंदा होकर रह गई थी। उन्हें याद था 22 साल पहले उन्होंने और उनके शौहर सुहेल ने पसंद की शादी की थी, जिस वजह से सुहेल के माँ बाप और उनके अपने माँ बाप ने उनसे हर रिश्ता ख़त्म करके उन्हें घर से निकाल दिया था। शादी के 3 साल बाद ही सुहेल की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वो तन्हा घर में रह गई थी और अपनी 1 साल की बेटी के साथ उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। अब भी सुहेल के घर वालों ने उन्हें माफ़ नहीं किया था। वो सुहेल की मौत का कसूरवार भी शाजिया को ठहराते थे। फिर जब सुहेल के माँ बाप भी इस दुनिया से रुखसत हो गए तो सुहेल के भाई इम्तियाज़ और उनकी बीवी सादिया ने शाजिया और रहमा को अपने पास अपने घर बुला लिया था।
انہوں نے ہمیشہ ان دونوں کا بہت خیال رکھا تھا اور ان کا محبت اور خلوص دیکھ کر شازیہ خود کو ان کا مکروہ سمجھتی تھی، اور آج انہیں لگا تھا کہ تاریخ پھر سے خود کو دہرا رہی ہے۔ انہیں یاد تھا جب انہوں نے سہیل سے پسند کی شادی کی تھی تو انہیں کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی اکلوتی بیٹی یہ قدم اٹھائے، اس لیے وہ اتنا سخت ہو گئی تھی۔ دوسرا یہ کہ وہ خود کو آریان اور سعدیہ کے سامنے بہت شرمندہ محسوس کر رہی تھی کہ جانے اب وہ لوگ رحمہ کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ایک تو انہوں نے ان دونوں کو اپنے گھر جگہ دی اور وہ لڑکی کن چکروں میں پڑ گئی۔ تم غصہ ٹھنڈا کرو اور اس بچی اور نادان سمجھ کر معاف کر دو۔ آریان میں وعدہ کرتی ہوں رحمہ کی وجہ سے آپ لوگوں کی عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ میں اب جلد از جلد کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دوں گی۔ اب اس کی طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ شازیہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ سعدیہ انہیں حوصلہ دے رہی تھی کہ تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے، بچی ہے، اس لیے غلطی ہو گئی، تم لوگ ہمارے اپنے ہو۔ جبکہ آریان نے جب شازیہ کے منہ سے یہ سب باتیں سنی تو اسے افسوس ہونے لگا۔ اس نے تو چچی کو اپنی ماں سمجھا تھا اور وہ ان لوگوں کو پرایا کر گئی تھی۔ کھڑے کھڑے آریان نے ایک فیصلہ لیا۔ چچی اور موم، میری بات سنیں۔ 2 دن بعد میری فلائٹ ہے، لیکن میں یہاں سے اب ہرگز خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ بات میں آپ لوگوں کو صبر و تحمل سے بتاؤں گا، مگر اب اس کا وقت نہیں رہا۔ میں رحمہ کو بچپن سے پسند کرتا ہوں اور اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں امریکہ جانے سے قبل اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کل ہی یہ نکاح ہوگا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ اپنا فیصلہ بتا چکا تھا، جبکہ چچی اور موم خوشگوار حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ چچی تو سارا غم بھول کر خوش ہو گئی تھی۔ ان کی بھی تو یہی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی ان کے پاس رہے، لیکن جب وہ آریان سے رحمہ کی شادی کے بارے میں سوچتی تھیں تو یہ سوچ کر اس خواہش کی نفی کر جاتی تھیں کہ رحمہ تو چھوٹی ہے، نادان ہے، لا ابالی ہے، بھلا اس سے آریان کیوں شادی کرے گا؟ مگر اب خوشی سے ان کے آنسو نکل رہے تھے۔ آریان وہاں سے جا چکا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ سگریٹ سلکا کر اس تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو آج اسے رحمہ نے جانے انجانے میں دی تھی۔ یہ اس کی رحمہ سے بے انتہا محبت ہی تھی جو آج اتنا سب ہونے کے باوجود بھی وہ اس سے نکاح کر رہا تھا، اسے دل سے اپنا رہا تھا۔ ورنہ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکا ہوتا تو غیرت کے نام پر اپنی محبت قربان کر دیتا۔ آنکھیں موند کر وہ اس وقت کو سوچنے لگا جب پہلی مرتبہ رحمہ اس کے گھر آئی تھی۔ اس وقت وہ 2 سال کی تھی اور آریان 10 سال کا تھا۔ آریان کی اپنی بھی ایک چھوٹی بہن تھی جو 4 سال کی تھی، مگر رحمہ کے آ جانے سے آریان اپنی چھوٹی بہن کو بھول گیا تھا۔ اسے رحمہ اچھی لگتی تھی اور وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ رحمہ کے لیے حد سے زیادہ پوزیسو ہو چکا تھا۔ جب رحمہ اس کی بہن ہیرا سے کھیلتی یا کسی اور کزن کے ساتھ تو وہ غصہ کر جاتا۔ اسے رحمہ کا کسی کے بھی ساتھ کھیلنا یا بات کرنا پسند نہیں تھا۔ وہ رحمہ سے بہت اٹیچ ہو چکا تھا اور چاہتا تھا رحمہ بھی اس کے ساتھ اتنی ہی اٹیچ رہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا رحمہ سے اس قدر پیار، خیال اور پوزیسو ہونا اسے رحمہ سے دور کر رہا تھا۔ جوں جوں وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا، رحمہ کے لیے پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی محبت کو دل میں ہی چھپائے رکھا تھا، کبھی اس کا ذکر گھر میں نہیں کیا، کیونکہ رحمہ ابھی بہت چھوٹی تھی۔ وہ ہر وقت امیچور حرکات کرتی تھی۔ جب بھی وہ گھر والوں سے رحمہ اور اپنی شادی کی بات کرنے کا سوچتا تو ارادہ ٹال دیتا۔ وہ چاہتا تھا جب رحمہ میچور ہو تبھی گھر میں بات کرے تاکہ کوئی اعتراض نہ اٹھا سکے۔ اسی لیے اس نے سوچا تھا امریکہ جانے سے پہلے اس سے نکاح کر کے جائے گا، اور وہ اسے اپنے ساتھ امریکہ نہیں لے جا سکتا، کیونکہ ایک تو رحمہ پڑھ رہی تھی اور دوسرا یہ کہ وہ صرف وقتی طور پر وہاں جا رہا تھا۔ گھر میں نکاح کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ صبح صبح ہی وہ دونوں خواتین
और आर्यान की छोटी बहन हिरा शॉपिंग पर जा चुकी थी। कुछ दिन पहले हिरा की शादी हुई थी। इम्तियाज साहब को भी रहमा और आर्यान की शादी पर कोई एतराज़ नहीं था। रहमा ने जो कुछ भी किया उस बारे में सिवाय चच्ची, मॉम और आर्यान के किसी को पता ना था। जब निकाह के बारे में रहमा को पता चला तो वो बेयकीनी से चच्ची को देखने लगी। जब उसकी माँ ने बताया कि उसका निकाह आर्यान से हो रहा है तो ये सुनकर उसे लगा पूरा आसमान उसके ऊपर आ गिरा है। मामा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? मैं आर्यान से शादी कैसे कर सकती हूँ? वो सिर्फ मेरे कज़न हैं और कुछ नहीं। मुझे खौफ आता है उनसे, डर लगता है। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। अरहम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नरम और धीमे मिजाज का। प्लीज़ आप मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करें, अरहम से मिल लें। वो अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रो पड़ी थी और शाजिया बेगम को अपनी इस नादान बेटी पर गुस्सा आ रहा था। देखो रहमा, अगर तुमने शादी ना की तो इस घर से हमेशा के लिए चली जाना और जो जी में आए करना। हम सब तुमसे ताल्लुक तोड़ लेंगे और तुम्हें अपनी मनमानी करने की खुली आज़ादी होगी। एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर उन्होंने रहमा से कहा और निकाह का जोड़ा इस्त्री करने लगी। जबकि रहमा का सांस रुक गया था। अब तो वो चाहकर भी इनकार नहीं कर सकती थी। जो कुछ उसकी माँ ने कह दिया था वो कैसे कर सकती थी? अरहम की खातिर वो अपना सब कुछ छोड़ नहीं सकती थी, लेकिन वो आर्यान से भी शादी कैसे कर सकती थी? उस शख्स से जिसका साथ उसे हमेशा खौफजदा कर देता था। रहमा ने एक चुप ओढ़ ली। उसके आंसू भी अब खुश्क हो चुके थे। जब उसने अरहम को अपने ज़बरदस्ती निकाह के बारे में बताया तो वो तड़प उठा। जवाबन जो उसका मैसेज आया उसे पढ़कर रहमा को आर्यान से मज़ीद नफरत होने लगी। तुम धोखेबाज निकली रहमा। तुम मुझसे शादी पर बहुत खुश होगी क्योंकि आर्यान तुम्हारा कज़न बहुत अमीर है, जबकि मैं मिडिल क्लास हूँ। मैं हमेशा इस धोखे को याद रखूँगा। मेरी बद्दुआ है तुम्हें आर्यान से कभी मोहब्बत ना हो और तुम आर्यान के साथ कभी खुश ना रहो। मैसेज पढ़ते ही वो एक बार फिर रोने लगी। ब्यूटिशन घर आ चुकी थी और उसने रहमा को भी तैयार कर दिया था। रहमा बिलाशुबा इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। आईने में खुद को देखकर उसे रश्क भी आ रहा था, लेकिन अपनी किस्मत में आर्यान को शौहर के रूप में देखकर उसे डर भी लग रहा था। अपनी किस्मत से ही खौफ आ रहा था। थोड़ी ही देर में उसका निकाह शुरू हुआ। उस वक्त भी आर्यान उससे नाराज था। उसने एक बार भी रहमा की तरफ देखना गवारा नहीं किया। वो हमेशा से ऐसा ही था। अगर रहमा से नाराज होता था तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। रहमा खुद तो उसे कभी मनाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब ये बात शाजिया को पता चलती तो वो अपनी बेटी को आर्यान के एहसानात याद दिलाती तो वो उसे मनाने चली जाती थी। रहमा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कबूल है कहा और कपकपाते हाथों से निकाह नामे पर साइन कर दिए। हिरा ने उसे आर्यान के कमरे में बिठा दिया। रहमा के दिल में एक आग सी लग गई थी। जब आर्यान कमरे में आया तो उसका पूरा वजूद कांपने लगा। वो आंखों में आंसू लिए बैठी थी। उसके खूबसूरत सरापे को देखकर आर्यान चौंक गया, लेकिन उससे नाराज था, इसीलिए वो खुद पर जब्त कर गया। उसके करीब आकर उसने इसका चेहरा थोड़ी से थाम कर ऊंचा किया। अब तो शादी हो गई है हमारी। निकाह से पहले जब मैं नाराज होता था तो तुम सिर्फ मुंह से सॉरी करके और मेरी पसंद का खाना बनाकर मुझे खिलाकर मना लेती थी, लेकिन अब ये रिश्ता बदल चुका है। अब तुम मेरी दस्तरस में आ गई हो और आज भी मैं तुमसे नाराज हूं, तो अब मनाओ मुझे एक बीवी वाले तरीके से। वो बेबाकी से बोला तो रहमा के दिल की धड़कन बेतहाशा तेज हो गई। वो घबरा रही थी और अब आर्यान की बातें सुनकर उसे रोना आ रहा था। जबरदस्ती निकाह हुआ है मेरा। मैं आपको अपना शौहर नहीं मानती, इसलिए आप भी मुझे अपनी बीवी मत समझें। वो हिम्मत करके बोली। उसका दिल किसी सूरत भी आर्यान को शौहर तस्लीम करने पर राजी नहीं हो रहा था, जबकि उसके मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर एक बार फिर आर्यान का फिशारे खून बुलंद हुआ
اس نے آگے بڑھ کر رحمہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ اب تم اپنی عمر سے بڑی باتیں اور حرکتیں کرنے لگی ہو۔ یاد رکھنا، اب تمہیں بچی اور نادان سمجھ کر ہرگز نہیں بخشوں گا، اور آج رات تمہیں بتا بھی دوں گا کہ شوہر کسے کہتے ہیں۔ اپنا حق وصول کر کے تمہیں تسلیم کرا دوں گا کہ میں واقعی تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہا تھا، جبکہ اس کی باتوں سے اسے خوف آ رہا تھا۔ اس نے آریان کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ اسے ارحم کی باتیں یاد آ رہی تھیں جو اسے تکلیف دے رہی تھیں۔ آریان کو رحمہ کا یوں ہاتھ جھٹکنا اچھا نہیں لگا، مگر وہ اب اس کی اور اپنے درمیان ساری ناراضگی ختم کرنا چاہتا تھا، اور امریکہ جانے سے پہلے اپنے اور رحمہ کے درمیان سارے فاصلے مٹا کر جانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے نرمی سے رحمہ کو گلے سے لگایا تو رحمہ کی جان نکلنے لگی۔ اس نے کبھی آریان کے حوالے سے یہ سب تصور نہیں کیا تھا۔ وہ اسے اپنا بھائی سمجھتی آئی تھی، اور اب یہ سب اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تڑپ کر آریان کی گرفت سے نکل کر کھڑی ہوئی۔ مجھے ارحم سے شادی کرنی تھی، لیکن مجھے زبردستی آپ سے شادی کرنے پر مجبور کیا گیا، اور آپ کتنے سنگ دل انسان ہیں۔ پہلے ارحم کو مجھ سے دور کیا اور اب میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی نادانی میں جو اس کے منہ میں آ رہا تھا وہ بولتی جا رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر آریان کا دماغ گھوم گیا۔ ایک بار پھر اپنے الفاظ سے رحمہ نے اس کی انا پر وار کیا تھا۔ بہت سن لی میں نے تمہاری بکواس، لیکن تم پیار کے لائق نہیں ہو۔ اب میں بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جس کی تم مستحق ہو۔ اسے سبق سکھانے کے لیے وہ بولا۔ جب بھی وہ رحمہ کے منہ سے ارحم کا نام سنتا تھا اسے آگ لگ جاتی تھی۔ اس نے رحمہ کے گرد سے شال کھینچ کر اتاری اور اسے بیڈ پر دھکا دے کر اس پر جھک گیا۔ رحمہ کو مزید تکلیف ہونے لگی۔ اس نے آریان کی گرفت میں تڑپنا شروع کر دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آریان کو اس پر رحم آ گیا۔ جو ہی وہ اسے پیار سے سمجھانے کے لیے اس سے دور ہوا تو موقع کا فائدہ اٹھا کر رحمہ اپنا دوپٹہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ جانے سے پہلے وہ یہ کہنا نہیں بھولی تھی۔ اس نے اپنے گرد شال لپیٹی اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا کہ کہیں آریان یہاں بھی نہ آ جائے، جبکہ ضبط سے آریان کے ماتھے کی رگیں ابھرنے لگیں، اور خود کے غصے پر قابو رکھنے کے لیے اس نے دروازہ بند کیا اور سگریٹ جھلکانے لگا۔ جب رو رو کر رحمہ تھک گئی تو اس نے فیصلہ کر لیا اب وہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ آریان سے اسے اب پہلے سے زیادہ خوف آنے لگا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس سے نفرت بھی ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنا کچھ سامان پیک کیا اور اپنی ایک دوست ردا کو فون کیا اور اس کے گھر جانے کے لیے نکل پڑی۔ ردا کو ساری بات معلوم تھی، سو اس نے رحمہ کو اپنے گھر رہنے کی آفر دے دی تھی، جسے رحمہ نے بخوشی قبول کر لیا۔ رحمہ کے گھر سے جانے سے قبل آریان سو چکا تھا۔ شام میں اس کی فلائٹ تھی، اسے دوپہر کو ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کی نگاہیں رحمہ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ رحمہ کیوں نہیں آئی؟ اس نے چچی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی، کمرہ لاکڈ ہے اس کا۔ چچی کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا، مگر امریکہ جانے سے قبل وہ اسے ملنا چاہتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کچھ ضروری ڈاکومنٹس کلیکٹ کرنے وہ گھر سے چلا گیا، جبکہ چچی کو اب تشویش ہونے لگی تھی۔ سعدیہ بیگم بھی پریشان تھی کہ آریان کو کیا جواب دیں گی۔ انہوں نے امتیاز صاحب کو رحمہ کے بارے میں سب سچ بتا دیا تھا کہ اب وہی معاملہ سنبھال سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آریان گھر واپس آ چکا تھا اور اس کی نگاہیں اب بھی رحمہ کی تلاش میں تھیں۔ جب وہ اسے نظر نہیں آئی تو وہ خود اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس نے اسے پورے گھر میں دیکھ لیا مگر وہ نہ ملی تو اسے بے چینی ہونے لگی۔ آریان، رحمہ کافی اداس تھی۔ اچانک یوں نکاح کا ہونا شاید وہ قبول نہیں کر پا رہی۔ اسے تھوڑا وقت چاہیے، اس لیے میں اس کے کہنے پر
उसे उसकी फ्रेंड के घर छोड़ आया हूँ। इम्तियाज साहब ने बताया तो वो हैरानी से उनको देखने लगा। मुझसे पूछे बगैर रहमा किस तरह जा सकती है? डैड, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे फौरन बुलाएं ताकि मैं उससे मिल कर जाऊं। वो गुस्से में आ गया। चच्ची और सादिया परेशान थी, मगर उस वक्त उसे बहला कर भेजना जरूरी था। जिद मत करो आर्यान, तुम अपने रवैये से हमेशा उसे डिसहार्ट कर देते हो। अगर तुम चाहते हो कि रहमा के दिल में अपनी जगह बना पाओ तो मेरी बात मान लो, अभी चले जाओ। वो बहुत अपसेट है, कहीं तुम्हारा ये रवैया उसे मजीद तुमसे बददिल ना कर दे। आर्यान शॉक्ड होकर इम्तियाज साहब को देखने लगा। उन्होंने बताया कि रहमा के मुत्तलिक उन्हें सब पता चल चुका है। आज पहली मर्तबा आर्यान ने हथियार डाल दिए थे। कल रहमा की बातों से उसे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि वो उसके दिल से निकल चुका है। अगर वो आज भी ज़बरदस्ती उससे मिलता या उसके सामने जाता तो उसे नए सिरे से इस पर गुस्सा आता और अपनी किसी हरकत से वो रहमा के दिल में अपने लिए मज़ीद दूरी पैदा कर लेता। इसलिए वो खामोश हो गया और पापा के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गया। चच्ची का रो रो कर बुरा हाल था। सुबह जब वो रहमा के कमरे में गई थी तो उसे गैर मौजूद पाकर उन्हें तशवीश होने लगी और फिर टेबल पर उन्हें एक ख़त पड़ा मिला। मामा, आप लोगों ने हमेशा मुझ पर अपनी मर्जी मुसल्लत की। कभी ये नहीं सोचा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या चाहती हूँ। कभी मेरी बात नहीं सुनी। हमेशा वही हुआ जो आर्यान ने चाहा। मैं इस घर से अब जा रही हूँ। फिक्र ना कीजिएगा, मैं अरहम के पास नहीं जा रही, क्योंकि मेरा निकाह करके तो आपने मेरे पास ये गुंजाइश नहीं छोड़ी। मैं अब अपनी एक दोस्त के घर जा रही हूँ। जब मेरा गम और दिल हल्का हुआ तो शायद लौट आऊं, लेकिन जो अजियत मुझे दी गई है शायद वो मेरी जान ही लेकर छोड़ेगी। रहमा का खत पढ़कर उनकी रूह कांप गई। जाने रहमा कब इस घर की दहलीज पार कर गई थी। उसका फ़ोन भी यहीं था। वो भागकर सादिया बेगम के कमरे में गई थी और उन्हें रो रो कर सारी सूरत हाल बताई थी। अल्लाह ना करे इस बारे में आर्यान को पता चले, वरना वो ना जाने क्या कर बैठेगा। वो तो अमेरिका भी नहीं जाएगा, आज उसकी फ़्लाइट है। सादिया बेगम परेशानी से बोल रही थी। फिर उन्होंने आर्यान से ये सब कुछ छुपा लिया और इम्तियाज साहब भी सूरत हाल समझकर आर्यान को समझाकर एयरपोर्ट ले जा चुके थे। उसके जाने के बाद इम्तियाज साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वो रहमा को ढूंढ लाएं। वो आर्यान के जुनून और गुस्सीले रवैये को अच्छी तरह जानते थे। वो बहुत पहले समझ चुके थे कि रहमा के लिए वो दिल में अलग जज्बात रखता था, मगर उन्होंने ये ख्वाहिश कभी नहीं की थी कि उसकी शादी रहमा जैसी लड़की से होती। रहमा बहुत नरम मिजाज की और नाजुक सी लड़की थी, जबकि आर्यान, उनका बेटा, गुस्सीला, जज्बाती और जुनूनी था। गुस्से में वो सामने वाले का क्या हशर करता था ये वो खुद भी नहीं जानता था। इसलिए इम्तियाज साहब को कभी कभी रहमा को देखकर दुख भी होता था, जब आर्यान उस पर रोब और अपना हक जमाता था। कभी कभी वो सोचते थे कहीं रहमा और उसकी माँ आर्यान के इस रवैये से घर छोड़कर ना चले जाएं। मगर शायद अब वो वक्त आ ही गया था कि रहमा आर्यान की वजह से घर छोड़कर चली गई थी। वो दुखी हो रहे थे कि रहमा उनके जान से प्यारे भाई की बेटी थी, जो सिर्फ उनके खुद सर बेटे की वजह से ये घर छोड़ गई थी। बेटा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम्हें आर्यान से तलाक लेकर अपनी पसंद से उस लड़के से शादी करनी होगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा और देखूंगा कि आर्यान किस तरह रोकेगा तुम्हें। इसी पल उन्होंने फैसला किया था और फिर वो अपनी पूरी कोशिश करने लगे थे कि रहमा उन्हें मिल जाए। फिलहाल आर्यान को इस बात की कोई खबर नहीं थी। रहमा को ढूंढते हुए वो अरहम के घर भी पहुंचे थे और अरहम ने भी लाइल्मी का इजहार किया था कि वो नहीं जानता रहमा कहाँ है। मजीद उसने बताया कि वो शादी कर रहा है और अब रहमा से उसका कोई ताल्लुक नहीं। इम्तियाज साहब उसकी काफ़ी कोशिश के बाद भी ढूंढ ना सके और अब वो लोग थक हार कर बैठ गए थे।
جانے میری بچی کیسی ہوگی، اللہ نہ کرے کہیں اس نے اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لیا ہو۔ وہ ڈر کر بول رہی تھی۔ سعدیہ بیگم نے انہیں گلے سے لگایا، وہ ان کا دکھ سمجھ سکتی تھی۔ رحمہ اس وقت اپنی دوست ردا کے گھر موجود تھی۔ اس کی اس دوست کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ردا اس کے اسکول کے زمانے کی دوست تھی اور اس کا گھر کافی دور بھی تھا۔ 2 گھنٹے بعد وہ ردا کے گھر پہنچی۔ ردا ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے اور انہوں نے رحمہ کو کھلے دل سے اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ ردا کی بھابھی کی 2 ماہ کی چھوٹی سی بیٹی تھی جو کافی بیمار تھی اور علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے وہ سرکاری اسپتال میں چکر کاٹ رہے تھے۔ جب رحمہ کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے فوراً اپنے اکاؤنٹ سے اچھی خاصی رقم نکالی اور ردا کو دے دی تاکہ بچی کا علاج شروع ہو جائے۔ رحمہ کے اکاؤنٹ میں کافی پیسے موجود تھے جو اکثر امتیاز صاحب اور آریان اسے اس کے جیب خرچ کے طور پر دیا کرتے تھے۔ وہ پیسے کم ہی خرچتی تھی کیونکہ ضرورت کی ہر شے اس کے پاس موجود تھی۔ اس کے علاوہ اس نے اپنا ڈائمنڈ کا نیکلس بھی بیچ کر پیسے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیے تھے۔ یہ نیکلس اس نے کافی سال پہلے خریدا تھا۔ ردا کا بھائی اس سے پیسے نہیں لینا چاہتا تھا، مگر اپنی چھوٹی سی بیٹی کی بگڑتی حالت پر وہ مجبور ہو گیا۔ اس لیے اس نے ان پیسوں سے میرب کا علاج شروع کروایا تو 3 ماہ میں وہ بالکل صحت مند ہو گئی۔ اب تو ردا کے بھائی بھابھی سمیت میرب بھی رحمہ سے کافی اٹیچ ہو گئے تھے۔ اپنی ماں سے زیادہ وہ رحمہ کے پاس رہتی تھی۔ وہ چاروں ہی رحمہ سے بہت پیار کرتے تھے، اس کی ہر بات مانتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے۔ رحمہ یہاں پر اپنی مرضی کی زندگی جی رہی تھی، جبکہ اپنے گھر میں اسے آریان کی پسند سے زندگی جینی پڑتی تھی، جہاں اسے سانس لینا بھی مشکل لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا دل ردا کے گھر میں لگ گیا۔ وہ اب بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ نکاح کے بعد جو بدتمیزی آریان نے اس کے ساتھ کی تھی وہ بھولی نہیں تھی۔ اسے یاد تھا کئی سال پہلے جب اس کی دوست نے اسے برتھ ڈے پارٹی پر گھر بلایا تھا تو اسے وہاں جانے کے لیے آریان سے اجازت مانگنا پڑی، مگر آریان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہاں غیر لڑکے بھی ہوں گے، اس لیے تم نہیں جا سکتی۔ یہ سن کر اس کا بہت دل ٹوٹا۔ پھر عید پر جب اس کے کالج کے فرینڈز اس سے ملنے آئے تو آریان نے لڑکوں کو گھر کے اندر ہی گھسنے نہیں دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے رحمہ کو بھی ڈانٹ دیا تھا کہ اگر آئندہ اس نے کسی لڑکے سے بات کی یا دوستی رکھی تو وہ اس کا کالج جانا بند کر دے گا۔ بات بات پر آریان غصہ ہو جاتا، اسی لیے وہ اس سے بہت ڈرتی تھی۔ اس نے ہمیشہ آریان کو بھائی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ظاہر ہے آریان کا رویہ ہی ایسا تھا کہ وہ اس سے ڈر جاتی تھی۔ ایسے میں وہ آریان سے بھلا محبت کیسے کر پاتی؟ پھر اس کی دوستی یونیورسٹی میں ارحم سے ہوئی، جو بہت سافٹ نیچر کا مالک تھا، اور اسی وجہ سے وہ اسے اچھا لگا، اور اس نے اپنی اور ارحم کی دوستی آریان سے چھپائی تھی کہ کہیں وہ ارحم سے اسے دور نہ کر دے۔ مگر پھر اس نے کیا کیا؟ اپنی منمانی کرتے ہوئے رحمہ کو ارحم سے دور کر دیا اور خود نکاح کر لیا تاکہ وہ ہمیشہ اس کی ہو جائے اور وہ ہمیشہ اس کے اشاروں پر ناچے، اور جو آریان چاہے رحمہ وہی کرے۔ یہ سوچ سوچ کر اسے رونا آنے لگا۔ اسے 6 ماہ ہو گئے تھے، وہ سب سے دور تھی، کسی سے ملنے بات کرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا تھا، لیکن آج اسے ارحم کا خیال آیا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا فون گھر تھا جہاں ارحم کا کانٹیکٹ نمبر تھا۔ اس نے سوچا وہ یونیورسٹی جا کر ارحم سے ملے گی اور اس سے کہے گی کہ وہ اس کا انتظار کرے، کیونکہ رحمہ اب آریان سے طلاق لے کر ارحم سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اگلے دن ہی عبایا اور نقاب کر کے یونیورسٹی جا پہنچی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے پہچانتا اور بات آریان تک پہنچ جاتی اور وہ اسے ڈھونڈ لیتا۔ اس لیے اس نے اس بار سامیہ پر بھی بھروسہ نہیں کیا تھا کہ وہ ڈر کر سب کچھ اگل دیتی تھی۔ جب رحمہ یونیورسٹی پہنچی تو اپنی ایک کلاس فیلو سے اس کی ملاقات ہوئی۔
उस लड़की ने रहमा को नहीं पहचाना था। उसने अरहम के बारे में पूछा तो उसने बताया अरहम तो बहुत धोखेबाज लड़का है। पहले वो हमारी क्लास की एक अमीर लड़की रहमा के पीछे पड़ा था, सिर्फ उसकी दौलत के लिए। जब वो लड़की चली गई तो उसने एक और अमीर बाप की बेटी शनाया से दोस्ती कर ली और शादी भी कर ली। अब वो यूनिवर्सिटी नहीं आता बल्कि शनाया के पैसों पर अयाशी करता है। क्या तुम भी उसकी कोई महबूबा हो जिसे उसने भी शादी के ख्वाब दिखाए, जैसे वो अमीर लड़कियों को दिखाता आया है? बस इससे ज्यादा रहमा में सुनने की ताकत नहीं थी। एक और धोखा उसे मिला था। उसने अपनी तसल्ली के लिए अरहम के घर का भी रुख किया, जहां गार्ड से उसे पता चला कि वो अपने अमीर ससुराल में घर दामाद बनकर रह रहा है। रहमा रोती हुई वापस रिदा के घर गई थी। ये जख्म भी उसकी रूह को घायल कर गया था। यूं देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और रहमा अभी भी माजी के दुखों और अजियतों में जी रही थी। आर्यान का अमेरिका में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। ऊपर से उसकी रहमा से बात तक नहीं हुई थी। जब भी वो रहमा को कॉल करता उसका नंबर बन जाता। जब वो घर के किसी फर्द से रहमा के मुतल्लिक बात करता तो वो टाल जाते या कहते रहमा किसी फ्रेंड के घर गई है, कभी कहते अपनी खाला के घर गई है। मुख्तसर ये कि इस तरह 1 साल गुजर गया था और अब वो रहमा के बगैर अधूरा महसूस कर रहा था। 1 साल बाद अब उसे ख्याल आया था कि वो वापस पाकिस्तान चला जाए। उसे इस नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बाप का अच्छा खासा कारोबार था। थोड़ी ही देर में वो एक बार फिर जज्बात में आकर फैसला कर चुका था और घर वालों को सरप्राइज़ देने वो अपने टिकट बुक करवाकर पाकिस्तान के लिए निकल गया। जब वो पाकिस्तान पहुंचा तो उसे देखकर इम्तियाज़ साहब और उसकी माँ समेत चच्ची थोड़ा डर गए थे। आखिर वो कब तक रहमा के बारे में उससे छुपा सकते थे? एक ना एक दिन तो उसे पता चल ही जाना था। वो रहमा के बारे में पूछता तो घर वाले यही कहते वो अपनी खाला के घर गई है। एक दिन जब उसने तंग आकर उसकी खाला को फ़ोन किया तो उसे ये राज पता चल गया कि रहमा खाला के घर मौजूद नहीं। वो सबसे सवाल कर रहा था जब चची ने उसे रहमा का ख़त पकड़ा दिया और उसे असलियत बता दी कि रहमा घर से जा चुकी है। जो ही आर्यान ने वो ख़त पढ़ा तो वो गुस्से से पागल होने लगा। कांपता वजूद लिए वो घर से निकला था। सामिया से उसने इस बारे में सख्ती से पूछा मगर वो कुछ नहीं जानती थी। आर्यान की अरहम से भी मुलाकात हुई तो उसने देखा अरहम तो किसी और लड़की से शादी कर चुका है। वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था लेकिन रहमा का कुछ पता नहीं था। काफ़ी अरसे बाद जब रहमा ने सामिया से नए नंबर पर बात की तो उसे सामिया ने आर्यान के बारे में सब बता दिया कि वो कितने गुस्से में उसे ढूंढता हुआ आया था। रहमा का दिल आज भी उसके खौफ से धक धक कर रहा था और उसने फैसला किया था वो अब भी वापस अपने घर नहीं जाएगी। उसने सामिया को कसम दी थी कि कभी आर्यान को उसके बारे में ना बताए, ना उसका नया कॉन्टैक्ट नंबर दे। आज उनके निकाह को 2 साल हो गए थे। जहां उसकी जुदाई में आर्यान तड़प रहा था वहीं रहमा बहुत खुश थी। मीरब और रिदा के घर वालों के साथ वो खुशी से अपनी जिंदगी जी रही थी। एक दिन जब सामिया ने रहमा को बताया कि उसकी अम्मी शाजिया को हार्ट अटैक आया है तो वो तड़प उठी। उसने रोते हुए उससे कहा कि वो रोज़ उसके घर जाए और उसकी माँ की खैरियत इसे बताए। यूं सामिया उसके कहने पर कुछ दिन उसके घर जाती रही थी और आर्यान बहुत कुछ समझ गया था। आर्यान ने तहम्मुल से सामिया को अपने कमरे में बुलाया। देखो सामिया, तुम रहमा की दोस्त हो और उसका अच्छा ही चाहोगी। रहमा की भलाई इसी में है कि वो मुझे अपना शौहर कबूल कर ले और इस घर में वापस आ जाए। इसलिए जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे तुम। आर्यान ने उसे समझाया कि वो रहमा से झूठ बोल कर कहे कि आर्यान का एक्सीडेंट हो गया है और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इतनी बड़ी बात जानकर रहमा का दिल यकीनन कांप जाएगा और वो घर भागी चली आएगी। सामिया ने ऐसा ही किया। ये सुनकर
رحمہ کا دل کانپ گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی گھر واپس جائے اور روئے، لیکن تکلیف دہ ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا اور اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، آریان مرے یا جیے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، اب تم مجھے اس کی کوئی بات مت بتانا۔ سامیہ نے کال ریکارڈنگ آریان کو بھیج دی تھی، جسے سن کر وہ شاکڈ رہ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رحمہ اس سے اتنی نفرت کرتی ہوگی۔ اس کے بعد سے وہ خاموش ہو گیا اور آہستہ آہستہ اس کے غصے میں کمی آتی جا رہی تھی۔ رحمہ کے رویے نے اسے بری طرح توڑا تھا اور اس کی جدائی نے اس کی شخصیت کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، اور اب وہ نہ کسی پر غصہ کرتا تھا، نہ بولتا تھا، نہ جنون میں آتا تھا۔ 3 سال ہونے کو تھے اور اب تک رحمہ کی کوئی خبر نہ تھی۔ دوسری طرف ہیرا، اس کی بہن کی طبیعت خراب تھی، وہ پریگننٹ تھی، آج اس کی ڈیلیوری تھی، مگر کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے ڈاکٹرز کا کہنا تھا شاید وہ بچے یا ماں میں سے کسی ایک کو بچا پائیں گے۔ آریان اور اس کے گھر والوں سمیت سبھی پچھلے 2 دن سے اسپتال میں موجود تھے اور ہیرا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے رحمہ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ جب اس نے اپنی ماں کے ہارٹ اٹیک اور آریان کے ایکسیڈنٹ کا سنا تھا، وہ ٹوٹ گئی تھی۔ 3 سال ان لوگوں سے دور رہ کر اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ غلط تھی۔ اسے یقیناً گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ جس لڑکے ارحم کی خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئی تھی، اس نے بھی تو اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ اپنی انا میں آ کر اپنے گھر والوں کو اور شوہر کو چھوڑ چکی تھی۔ اب اسے آریان اور باقی سب کی قدر ہونے لگی۔ وہ شرمندہ تھی کہ اب کس منہ سے گھر جائے گی۔ یہی سب سوچ سوچ کر وہ ہجر کی آگ میں جل رہی تھی۔ اسی لیے اس کی طبیعت بھی غم سے خراب رہنے لگی۔ اس نے کلینک سے ادویات لی تھی، لیکن فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس لیے اب وہ اسپتال سے دوا لینے آئی تھی۔ جو ہی وہ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ سے باہر نکلی تو بے ساختہ کوریڈور میں بیٹھے آریان کی نگاہ اس پر گئی تو وہ ہوش کھو بیٹھا۔ آج وہ پورے 3 سال بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے رحمہ دیکھ چکی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا اور وہ آج بھی اس سے ڈر گئی تھی۔ ڈر کر وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ آریان اسے آوازیں دیتا رہ گیا مگر وہ نہیں رکی۔ اگر اس بار وہ ہاتھ سے نکلی تو میں تم سب کو جان سے مار دوں گا۔ آریان غصے سے دھاڑا۔ اس نے اپنے گارڈز کو حکم دیا جو اس کے پاس ہی موجود تھے۔ انہی لوگوں کو پہلے اس نے رحمہ کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا، تب بھی وہ خالی ہاتھ لوٹے تھے۔ ایک بار تم مجھے مل جاؤ رحمہ، مجھے چھوڑ کر جانے کی سزا تمہاری سوچ سے زیادہ دوں گا۔ وہ تکلیف سے سوچ رہا تھا، مگر پھر جب ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تو اسے خود سے کیا گیا وعدہ یاد آ گیا کہ وہ رحمہ کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا، بلکہ رحمہ کی خواہش کا احترام کرے گا۔ گارڈز رحمہ کو پکڑ کر لے آئے تھے اور شازیہ بیگم رحمہ کو گلے سے لگا چکی تھی۔ رحمہ بھی اب رو رہی تھی۔ وہ آریان سے ڈر کر بھاگی تھی، مگر پھر اس نے سوچا کہ فیصلے کا وقت آ چکا ہے، وہ مزید سب سے دور نہیں رہ سکتی۔ یہی سوچ کر وہ رک گئی اور خود ہی گارڈز کے ساتھ واپس آ گئی۔ سعدیہ تائمہ اور امتیاز صاحب نے اسے بہت پیار کیا۔ وہ اس سے ناراض تھے جب ہیرا نے بغیر کسی رکاوٹ کے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا اور ان دونوں کی زندگی محفوظ رہی تو سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آریان گھر چلا گیا تھا۔ ڈیلیوری نارمل تھی، اسی لیے رات تک ہیرا بھی اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی۔ آریان نے اب تک رحمہ کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی، نہ اسے دیکھا تھا۔ اسے گھر آئے 5 دن ہو گئے تھے جب آریان نے کہا، ڈیڈ میں ڈیورس پیپرز تیار کر رہا ہوں، رحمہ کو میں طلاق دے رہا ہوں کیونکہ اس کی خوشی اسی میں ہے، اور پھر اگر یہ ارحم سے شادی کرنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ گھر سے جا چکا تھا۔ اپنے آنسو بھی تو چھپانے تھے۔ رحمہ تڑپ کر رہ گئی کیونکہ اب وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔
اس نے سب گھر والوں کو اپنا فیصلہ بتا دیا تھا کہ وہ آریان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ سب بہت خوش ہوئے تھے۔ رحمہ نے سوچا تھا وہ آج رات آریان کو منا لے گی، کیونکہ اب وہ بچی نہیں رہی تھی۔ ان 3 سالوں کی جدائی نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ جب رات کو آریان گھر آیا اور اپنے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا رحمہ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ تم یہاں؟ شکریہ ادا کرنے آئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے جو کچھ کیا مجھے معاف کر دینا۔ میرا وعدہ ہے آئندہ کبھی تمہاری زندگی میں مداخلت نہیں کروں گا۔ وہ اس کی طرف سے نگاہیں ہٹا کر بولا۔ رحمہ نے دیکھا وہ بہت بدل گیا تھا۔ ان چند دنوں میں آریان اسے بہت بدلا ہوا لگا تھا۔ رحمہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر آریان کے قریب آ کر اس کے گلے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آریان دنگ رہ گیا تھا۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ میں بہت بڑی نادان تھی۔ نادانی میں ایک غیر لڑکے سے دوستی کر لی، نادانی میں گھر چھوڑ دیا، نادانی میں سب کچھ کیا، مگر مجھے اب ہوش آ چکا ہے۔ میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے خود سے دور مت کریں۔ میری نادانیوں کو معاف کر دیں۔ میں ہی آپ کی محبت سمجھ نہیں پائی۔ وہ رو رو کر بول رہی تھی، جبکہ آریان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو کچھ سن رہا ہے سچ ہے۔ اس نے رحمہ کو خود سے دور کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جہاں اسے اپنے لیے محبت نظر آئی۔ وہ شاکڈ ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اس طرح اس سے محبت کا اظہار کرے گی۔ آریان نے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ تم مجھے معاف کر دو۔ میرے جنونی رویے نے تمہیں مجھ سے بدظن کیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ اب تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کروں گا، بلکہ جیسا تم چاہو گی ویسا ہوگا۔ میں اب بدل چکا ہوں، صرف تمہارے لیے۔ وہ اس سے وعدہ کرتے ہوئے اسے یقین دلا رہا تھا۔ آج اس کی قربت میں رحمہ کو خوف نہیں آ رہا تھا، بلکہ سکون مل رہا تھا۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر امتیاز صاحب بھی بہت خوش تھے اور گھر میں رونق آ گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔